راستے کا سستا ہوں، میں موت کے خاطر زندہ ہوں، میرا خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں۔ خون چاہیے، خون دیں گے ہم، سر چاہیے، سر دیں گے ہم، جان چاہیے، جان دیں گے ہم۔ یہ بازی خون کا بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ تم کتنے بھٹو قتل کرو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ لبنگے کشمیر، پورا کشمیر، پاکستان کا کشمیر۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ پورے کے پی میں انشاءاللہ سستا آٹا مہیا کروں گا۔ آج آخری مرتبہ میں وزیر اعلیٰ کے پی سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صوبے کے غریب عوام کے لیے کوشش کرو اور سستا آٹا دو، اور سن لو اگر 24 گھنٹے میں انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو یہ خادم حاضر ہے، جس طرح میں نے وہاں پر کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں، کپڑے بیچوں گا، سستا آٹا مہیا کروں۔ 23 ارب ڈالر کے جس میں قرضے بھی شامل ہیں، جس میں گرانٹ بھی شامل ہے، جو پاکستان کو ملنے تھے اور پاکستان کو مل نہیں پائے۔ آخر قصوروار کون ہے؟ کیا جو قرضہ دینے والے تھے وہ قرضہ کمٹمنٹ کر کے مکر گئے، یا جو اس کے لوازمات پاکستان نے پورے کرنے تھے وہ ہم نے پورے نہیں کیے؟ آئی ایم ایف نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہر قسم کی لچک دکھا دی ہے۔ اب ذرا کلیئر ذرا سمجھیں کہ آئی ایم ایف نے کوئی لچک نہیں دکھائی، حکومت نے لچک دکھا دی۔ ضرورت سے زیادہ یہ آئی ایم ایف چالاک ہو رہے ہیں۔ اور اس سے ہوا کیا کہ عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا، عوام پر بے تحاشا بوجھ پڑنے والے آنے والے دنوں میں۔ اگر ایران سعودی عربیہ کے ساتھ اکٹھا ہو جائے اور پاکستان بھی اس میں شریک ہو جائیں، اینڈ پاکستانز نیوکلیئر پاور، تو جب آپ سوچئے سڈنلی فرام نو ویئر آؤٹ آف دا بلو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک پاور گروپ بن رہا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. شہباز صاحب کیا پلان ہے کوئی گورنمنٹ کے پاس؟ جو شہباز کا جملہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا، بزنس ایز یوزول پہ لگی ہوئی بیوروکریسی اور ریاست۔ فائنانس منسٹر صاحب تو 100 میل کی رفتار سے جاتے ہیں، اکانومی جا رہی ہے 5 میل کی رفتار سے، فائنانس منسٹر چل رہے ہیں 100 میل کی رفتار سے، جواب تو کوئی ملتا نہیں ہمیں۔ سمینا میں بڑے بھاری دل سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آج میرے ایک دوست ہیں، گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں، وہ ان کے والد محترم جو ہے وہ بڑے مشہور انڈسٹریلسٹ تھے۔ میں ان کی عیادت کے لیے آج گیا سعید صاحب کے پاس، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں جی میں دبئی سے آیا ہوں 8 دن پہلے، اور دبئی میں یہ صورتحال ہے کہ جن کمپنیز کے ساتھ ہم 10 12 سال سے کام کر رہے تھے اور جو ہمیں 90 سے 180 دن کا ادھار دیتے تھے، انہوں نے جب اس دفعہ میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت وہ ہے جو ایتھوپیا کی ہے، نائجیریا کی ہے، صومالیہ کی ہے، سری لنکا کی ہے اور مصر کی ہے۔ مالک صاحب، مجھے شہباز رانا اور سلیری صاحب کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے اور پاکستان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میری پیشگوئی یا میرے سینس سے مختلف نہیں ہے۔ آپ میرے 16 دسمبر 2021 سے لے کر پچھلے ہفتے تک جب میں کربلا سے واپس آیا ہوں، میرے پروگرام سن لیں، ایوری تھنگ 110% وہ ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا تھا، جو ہونا ہے، اور میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آپ 100% ایڈوانس پیمنٹ دیں گے دبئی میں آپ دے دیں گے 100% ایڈوانس قیمت، تو اس کے بعد ہم آپ کو مال بھجوائیں گے،
انہوں نے کہا جی بینک کی ایل سیز، انہوں نے کہا جی بینک جو ہے قانونی طور پر پابند ہوتا ہے کہ اس نے ایل سی کھلنے کے بعد، لیٹر آنے کے بعد اتنے دنوں میں پیسے دینے ہوتے ہیں. آپ کے بینکوں نے ہمیں 5.5 6 مہینے پیسے نہیں بھیجے، تو ہم آپ کے بینکوں میں آپ پہ اعتبار کیوں کریں؟ ایک دوست بتا رہے تھے کہ دبئی میں پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستانیوں نے جا کے 22,000 کمپنیز رجسٹرڈ ٹھیک ہو گیا، یہ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ سچویشن ایسی ہے. سچویشن ایسی ہے کہ انہوں نے اتنی تباہی یہاں پہ کون ذمہ دار ہو گیا نا؟ ذمہ دار میں کہتا ہوں عمران خان بھی بری ذمہ نہیں ہے، وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور موجودہ بھی اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں نے اس ملک کی یہ حالت کر دی، اور ابھی بھی دونوں میں سے کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا چودھری صاحب بھی ماننے کو. میں آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا کہ ہمارا کیش پوزیشن کیا ہے. اگر ہمارے پاس آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ہمیں پاکستان کو ری پروفائلنگ اور ری شیڈولنگ آف دی اپنے ڈیٹ کرنی مجبوری ہے، اور ہمیں ایڈیشنل ڈیٹ بھی چاہیے گا. یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس سے کوئی انکار نہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ کا جون میں آئی ایم ایف پروگرام آپ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو امیجیٹلی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. جی 110%. اور نہیں ایک پروگرام نہیں، اس کے بعد 10 سال کا پروگرام. پاکستان کی معیشت کو 10 12 15 سال تک کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. جی لائے صاحب، ضرورت سے زیادہ یہ آئی ایم ایف چالاک ہو رہے ہیں. ان کو پتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط لگایا ہے انہوں نے. ہم نے وہ کہہ رہے تھے نا کہ گولڈ پوسٹ تم چینج کر رہے ہو، بالکل کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک شرط لگایا تھا کہ جاؤ جتنے سکسیسو گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں الیکشنز میں، اگر یہ ان سے ایک ایشورنس لاؤ کہ اگر وہ جیت گئے تو یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آپ سائن کر رہے ہیں اس پہ وہ بھی ابائڈ کریں گے. اب that is something which is impossible. میں نے وہ آپ کا آئی ایم ایف اگریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے تو کس پہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اوائڈ کریں گے؟ اس کے معنی آپ ایک بلینک چٹ دے دیں گے اس گورنمنٹ کو. یہ ضرور سے زیادہ چالاکی ہو رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ شور نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آ جائے گا، جانتے ہیں کہ الیکشنز ہونے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہی جیتے گا، تو کوئی نہ کوئی اس سے کمٹمنٹ چاہتے ہیں. اور اس کا کیا ری ایکشن ہے آئی ڈونٹ. خوشگوار ایک سرپرائز ہے جو ملا ہے، اور یقیناً سب کی یہ کوشش تھی کہ جو دو مسلم ممالک ہیں بڑے، ان کو دونوں طاقتوں کو بالکل آپس میں کشیدگی ختم کرنی چاہیے. تو اس پر میں ہلالی صاحب کی چونکہ ایکسپرٹیز بھی ہیں. ہلالی صاحب، یہ کیسے یہ بریک تھرو ہوا ہے اور اس میں چائنا کا کیا کردار ہے؟ چائنا کا بہت بڑا کردار ہے. چائنا نے دیکھا تھا کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کہ سعودی عربیہ اور چائنا نے بھی، ان کا ڈیزائر یہ ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر کو ختم کرو، یا پیٹرو ڈالر کے ساتھ ساتھ ایک پیٹرو یوان بھی رکھیں. آخر چین کی اکانومی بہت بڑھ گئی ہے، اور امریکہ جو پیسے پرنٹ کرے اور جو بھی خریدنا چاہے وہ کر لیتا ہے. اس کا کاسٹ از جسٹ دا پرنٹنگ آف دا منی. تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹرو یوان بھی ہونا چاہیے، اور کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی ملا ہوا ہے ان سے ایک. مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایران اور سعودی عربیہ اکٹھے ہو جائیں، دو اتنے بڑے مڈل ایسٹرن پاورز، تو اب آپ سوچئے اسرائیل کیا سوچ رہا ہے. تو نیتن یاہو نے بیان دی، اسٹیٹمنٹ دیا ہے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹ اسرائیل کے لیے تو اب تک ہوا ہی نہیں ہے. سوچئے کیا کر رہا ہے. اور وہ اور بھی سوچ رہا ہے اور دور بھی سوچ رہا ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ڈومینیشن اور امریکہ کی ڈومینیشن ختم ہو. کبھی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے خلاف ہو جائے یا چائنیز کیمپ میں چلے جائیں. مگر all these possibilities are there، اور ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو ابھی پتہ ہونا چاہیے ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کتنا پریشر لائے گا پاکستان میں کہ اس قسم کا الائنس کو سٹاپ کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ بہت بہت خطرناک سا ایک ڈیولپمنٹ ہے، پریگننٹ with possibilities، مگر پھر بھی کافی ڈینجرس، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس لیے اٹس وائٹل کہ ہم یونائٹڈ ہوں، پراسپرس ہوں، اور ہم اپنا طاقت کو برقرار رکھیں. ٹھیک. عمران صاحب، یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف سعودیہ نے یہ پیش رفت کیسے کر لی،
اور امریکہ کا ریاکشن اس پہ کیا ہوگا؟ سمینا، محمد بن سلمان جو ہے سعودیہ میں دیکھیں جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں بڑی انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور امریکہ کے جو دباؤ جس طرح سے امریکہ بہادر ہمیں آپ دیکھیں نا گھٹنوں پہ لا رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں IMF کے ذریعے فیٹف کے ذریعے ساری امریکہ کروا رہا ہے، اسی طرح سے جب سعودیہ نے دیکھا کہ وہ ہر طرح سے ان کو دبا رہا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح سے آؤٹ آف دی باکس سلوشن کر کے اس کے خلاف جا سکتے ہیں، اپنے لیے بہتر تو انہیں چین اور روس دو ایسے نظر آئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ کر کے، آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے سعودی وزیر نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ تو اب یہ جو ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے، جو ماڈل سامنے آ رہا ہے وہ ایسی ہے کہ نہ صرف سعودی عرب اور ایران بلکہ پاکستان، چین اور روس آپ اس میں شامل کریں، اور کچھ لوگوں کے مطابق ترکی بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور یہ جو بلاک بنے گا اصل میں امریکہ اور اسرائیل دونوں اس کو اپنے لیے ایسا ایک حریف سمجھتے ہیں جو ان کی اکانومی کو بھی تباہ کر دے گا اور ان کی سپرمیسی کو بھی تباہ کر دے گا۔